الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. حاضرین مجلس، آپ سب کو خبر دی جا چکی ہے کہ آج کے درس کا موضوع ہے شفاعت اور سفارش. شفاعت کسے کہتے ہیں، سفارش کسے کہتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے تو ہیں، لیکن شریعت میں اس کے تعلق سے کیا بتایا گیا ہے؟ کون لوگ ہیں جو شفاعت کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہیں؟ شفاعت کہتے ہیں التوسط للغیر فی جلب منفعت او دفع مضرہ، کسی دوسرے کے لیے میڈیٹر بننا، کوئی نفع اس کو دلانے کے لیے یا کسی نقصان سے اس کو بچانے کے لیے، اسی کو شفاعت اور سفارش کہتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ دنیاوی کاموں کے لیے کیا ہم کسی سے سفارش طلب کر سکتے ہیں، یا عربی ورڈ میں کہیں تو شفاعت طلب کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے دنیاوی کاموں کے لیے، مباح کاموں کے لیے، جائز کاموں کے لیے ہم کسی بھی زندہ انسان سے سفارش طلب کر سکتے ہیں. اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس طرح کی سفارش میں جو کام آئے، مدد کرے، ثواب کا کام بتایا گیا ہے. قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 85 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو شخص کسی کے لیے کسی اچھے کام کی سفارش کرے گا، اس اچھے کام میں سے، اس کی نیکی میں سے، اس کے ثواب میں سے اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور وہیں پر جو شخص کسی دوسرے کے لیے کسی برے کام میں سفارش کرے گا، میڈیٹر بنے گا، سورس بن کے جائے گا، تو اس برائی میں سے، اس کے گناہ میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. قرآن کی آیت صاف بتلا رہی ہے کہ اگر اچھے کام کے لیے آپ سے کوئی سفارش کرنے کو کہہ رہا ہے تو آپ بے دھڑک کریے. یہ مسلمانوں کی ایک جو پہچان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس میں آتا ہے. آپ کسی کے لیے کسی جائز اور حلال کام میں سفارشی بن کے چلے جائیے، آپ کی وجہ سے اس کا کام ہو جائے، گویا کہ آپ نے اللہ کے ایک بندے کی مدد کی ہے. سفارش کرنے میں کچھ نہیں جاتا ہے، لیکن یہ مدد کے برابر آپ کو ثواب دلاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا اس طرح کے کاموں میں؟ آئیے دیکھتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر کتاب الادب میں ایک باب ہے، باب تعاون المؤمنین بعضهم بعضا، حدیث نمبر 6026 اور 6027. امام بخاری نے جہاں آداب سکھائے ہیں، زندگی کا ادب کیا ہوتا ہے، زندگی جینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا اس تعلق سے، تو وہاں ایک چیپٹر انہوں نے بات دیا کہ اس چیز کا بیان کہ مومن لوگ، مسلمان لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کر رہے ہیں، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. آپ نے یوں ہاتھ بھی کیا جیسا کہ محدثین نے بیان کیا.
آپ نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے دیوار کی طرح ہے، بنیاد کی طرح ہے، عمارت کی طرح ہے، چنی ہوئی دیوار کی طرح ہے، یشد بعضہ بعضا، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو مل کر مضبوط کرتی ہے تب دیوار بنتی ہے۔ اللہ کے نبی نے مثال دی اینٹ کی دیوار کی، پھر اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے بھی سمجھایا جس طرح سے انگلیاں مل جائیں تو مضبوط ہو جاتی ہیں، آہینی پنجہ بن جاتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے بازو سہارا بن جاتی ہیں، ایسے ایک مومن ایک مسلمان دوسرے کے جب کام آتا ہے تو مسلمان کی قوم مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث 6026 میں۔ اس کے فوراً کے بعد والی حدیث صحابی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، آپ کے ساتھ آپ کے سامنے صحابہ کرام ہوتے، اتنے میں کوئی شخص آتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اللہ کے نبی مجھے فلاں چیز کی حاجت ہے۔ کبھی کوئی بھوک کی شکایت کرتا، کبھی کوئی اپنے لیے پہننے کے لیے کپڑے کی شکایت کرتا، کبھی کوئی اپنے یہاں بارش نہیں ہے اس کی شکایت کرتا، الگ الگ چیزوں کی لوگ شکایت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں اور بس میں جو چیزیں ہوا کرتی تھیں فوراً اللہ کے نبی اس بندے کی حاجت روائی کیا کرتے تھے، اس کے کام آیا کرتے تھے، دعا ہی کر دیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی خالی ہاتھ کبھی حاجت مند کو نہیں لوٹایا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ایک آدمی آیا حاجت اپنی بیان کرتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو سنتے، اس کے بعد چہرہ ہماری طرف فرما لیتے، سوال سنا، اس کی حاجت و پریشانی کی سن لیا، اس کے بعد چہرہ آپ کا ہم لوگوں کی طرف ہو جاتا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء۔ اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، یہ جو حاجت مند آیا ہے، یہ جو اپنا سوال اپنی پریشانی کو لے کر آیا ہے، اس کے بارے میں تم لوگ مجھ سے سفارش کرو، تم لوگ اس کے لیے سورس بن جاؤ، تم لوگ اس کے لیے مجھ سے سفارش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پروٹوکال نہیں کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کسی قصر میں کسی محل میں بیٹھتے ہوں، آپ تک پہنچنے کے لیے بڑی پریشانیوں سے پہنچا جا سکتا ہو، ایسا کچھ بھی ماحول نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے صحن میں کھمبے میں ٹیک لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی مصلی پہ بیٹھے ہوتے، کبھی یوں صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوتے، کوئی خاص بڑے لوگوں کا پروٹوکول نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی فرماتے اشفعوا فلتؤجروا، اے میرے صحابہ کرام حاجت مند کے لیے سفارشی بن جاؤ، اجر پاؤ گے، ثواب ملے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ سفارش کرو تو وہ الگ بات ہے کہ تمہاری سفارش میں قبول کروں یا نہ کروں۔ اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے اپنی نبی کی زبان سے کہلواتا ہے، اپنے نبی سے وہ کام کرواتا ہے، یعنی اگر وہ ضرورت مند ہوگا میں اپنے ثواب دیز سے فیصلہ تو کروں گا، لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ کوئی حاجت مند آئے سفارشی اس کے لیے بن جایا کرو، اس کے لیے سورس کا کام کر دو۔ شرط بس ایک ہی ہے کہ وہ بندہ حلال کام کا مطالبہ کر رہا ہو، حلال چیز میں وہ مصیبت میں پریشانی میں مبتلا ہو۔ آج لوگ یہ چیز دنیا میں عام ہے، لوگ مدد تو کرتے ہیں لیکن دو برائیاں پائی جا رہی ہیں۔ ایک، مدد کرنے پہ جب آتے ہیں تو دیکھتے نہیں کہ سامنے والا غلط چیز کے لیے مدد مانگ رہا ہے یا صحیح چیز کے لیے۔ اگر غلط چیز کے لیے مدد مانگ رہا ہے اور آپ اس غلط کام میں سفارشی بن رہے ہیں، چاہے پیسے کے ذریعے سے یا پھر اپنے جسمانی طور سے، اپنے زبان سے، اپنے پہچان سے، تو آپ سمجھ لیجئے جتنا اس کو گناہ ملے گا اتنا ہی گناہ آپ کو ملے گا، اتنا ہی گناہ ملے گا جو قرآن کی آیت میں کہا گیا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ میں کوئی فرق نہ کرے گا، دونوں کو برابر گناہ دے گا۔ اور اگر کوئی اچھی چیز کی سفارش آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اس اچھے کام کو کرنے میں اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے۔ تو اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے تھے کہ اس کی سفارش کرو۔ سفارش کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ ایک پبلکلی اوٹ مل جاتا ہے کہ آدمی ہے کیسا، ہو سکتا ہے میں نہ جانتا ہوں، لیکن سفارشی اگر دو چار آ جاتے ہیں تو ہمارا اس بندے کے اوپر ٹرسٹ اور یقین بڑھ جاتا ہے۔ سفارش کا اپنے آپ میں بہت بڑا فائدہ ہے اور دنیاوی سماج کے اندر یہ انتہائی زیادہ ضروری چیز ہے، بلکہ مسلم قوم کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ آج یہی نہیں ہو پا رہا ہے، اس لیے ہم ترقی کرتے ہیں، بھائی ہمارا نیچے رہ جاتا ہے۔ ترقی خود بھی کریں، دوسروں کو بھی کرنے کا موقع دیں۔ تو سفارش اور شفاعت کا یہ دنیاوی پہلو تھا جس کے بارے میں جواب مل چکا ہے کہ ہاں دنیاوی معاملات میں کسی بھی زندہ شخص سے آپ سفارش کروا سکتے ہیں، حلال ہے، جائز ہے، بلکہ ثواب کا کام ہے۔ اب شفاعت و سفارش جو اصل موضوع ہے، قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے ہمارے اور آپ کے لیے، اپنی امتیوں کے لیے۔ کئی نوعیت اور کئی اقسام کی سفارش ہوگی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں 7510 اور صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان میں 193 ایک حدیث نقل کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اس کا تذکرہ موجود ہے۔ سند بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قال حدثنا سلیمان بن حرب
قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا معبد بن ہلال العنزی البصری. یہ 3 راویوں کا ذکر امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ حدیث بیان کی ہے سلیمان ابن حرب نے, اور میرے استاد سلیمان ابن حرب سے یہ حدیث بیان کی ہے حماد ابن زید نے, اور حماد ابن زید سے یہ حدیث بیان کی ہے معبد ابن ہلال العنزی البصری نے جو بصرہ کے رہنے والے تھے. اور یہ بیان کرتے ہیں معبد ابن ہلال کہ ہم گئے ثابت کے پاس جو حضرت انس کے شاگرد تھے, اور حضرت انس کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی ہے, یعنی صحابی تک امام بخاری نے اپنی سند پہنچا دی. اب کہتے ہیں کہ معبد ابن ہلال رحمہ اللہ جو کہ بصرہ کے رہنے والے ہیں, حضرت انس بصرہ میں رہتے تھے, یہ کہتے ہیں کہ ثابت کے پاس ہم گئے اور ہم نے کہا کہ چلو انس ابن مالک کے پاس. کس لیے؟ ایک حدیث کا نالج لیتے ہیں. حدیث الشفاعہ, اللہ کے نبی قیامت کے دن سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے. یہ جو آپ نے بیان کیا ہے کسی صحابی سے چلو پوچھتے ہیں, انس ابن مالک ہمارے شہر میں رہتے ہیں, چلو چلتے ہیں. گئے, اجازت دی گئی, انس ابن مالک سے ملاقات ہو گئی. ثابت سے کہہ دیا گیا کہ سب سے پہلے حضرت انس سے اسی حدیث کے بارے میں پوچھنا, پہلے ادھر ادھر کی بات مت کرنا. کہا ٹھیک ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس جب پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بصرہ کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ آئے ہیں, آپ کے پاس آئے ہیں صرف حدیث الشفاعہ سننے کے لیے. کون سی حدیث؟ وہی حدیث جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, اور جو حدیث آج کے اس درس کا موضوع ہے. امام بخاری کی سند بھی بیان کی گئی تاکہ ایک برکت اس مجلس میں آ جائے جو اس امت کی خاصیت ہے, سند. امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری پوری سند کے ساتھ, پھر اس کے بعد آگے کی بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا, لوگ بصرہ کے موجود ہیں. حضرت انس پہلے مدینہ میں رہتے تھے, پھر آخری عمر میں مدینہ چھوڑ کر بصرہ میں جا کر رہنے لگے. مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں حدثنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ بھی اپنی سند بیان کر رہے ہیں کہ انس بن مالک یہ بات اپنی مرضی سے نہیں بولنے جا رہا ہے. کہتے ہیں ہم سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی ہے. کون سی حدیث؟ اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 20 سال بعد یہ حدیث سنا رہے تھے. کتنے سالوں کے بعد؟ 20 سال بعد لوگوں نے پوچھا تھا. صحابہ رسول رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کی حدیث کو بیان کرنا شروع کیا, اور کس الفاظ سے؟ حدثنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کل قیامت کے دن جس طرح سے سمندر کے اندر موج ہوتی ہے, تھپیڑوں پہ تھپیڑے ہوتے ہیں, اسی طرح سے لوگوں کا ایک سیلاب ہوگا. ساری دنیا کی انسانیت میدان محشر کے اندر موجود ہوگی, سب کے سب لوگ پریشان ہوں گے. اللہ رب العالمین حساب و کتاب نہیں لے رہا ہوگا. لوگ موقف میں کھڑے ہوئے ہوں گے. سارے لوگ جب پریشان ہو جائیں گے, کچھ لوگ آپس میں بات کرنا شروع کر دیں گے, کیوں نہ چلیں ہم اللہ کے نبیوں سے سوال کرتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین سے کچھ کہیں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کا کچھ کر دے. کتنے سالوں سے ہم یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, بعض روایات کے مطابق 50,000 سال سے کھڑے ہوئے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی حساب کتاب لینے والا نہیں. سورج سوا نیزے پہ ہے, سر کے اوپر سورج کھول رہا ہے, ہر آدمی اپنے اپنے گناہ کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی حال چال پوچھنے والا نہیں. انسانیت کرا رہی ہوگی, پریشان ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جب پریشان ہو جائیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے یا آدم انت ابو البشر, اے آدم علیہ السلام اب تو آپ تو ساری انسانیت کے باپ ہیں. اللہ رب العالمین سے سوال کریے, اللہ رب العالمین سے پوچھئے کہ کیا ماجرا ہے. اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے, الا تری ما نحن فی, کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہم لوگوں کی کیا حالت بن گئی ہے. آدم علیہ السلام جواب دیں گے اے اللہ کے بندو, اے میری اولاد, میں خود پریشان ہوں. آج اللہ کو جتنا غضبناک غصے میں نے دیکھا, اس سے پہلے کبھی اللہ تعالیٰ غصہ ہوا بھی نہیں اور آگے ہوگا بھی نہیں. میں اللہ رب العالمین سے کچھ بھی نہیں کہنے کی طاقت رکھتا ہوں. میں تو خود جنت کے اندر اللہ کی ایک نافرمانی کر کے آیا ہوں. نفسی نفسی معاملہ تو میرا ہی خود کا پڑا ہوا ہے, میں سوال نہ کر پاؤں گا. تم جاؤ دوسرے نبی کے پاس, تم جاؤ رسول نوح علیہ السلام کے پاس. وہ لوگوں کی جماعت نوح علیہ السلام کے پاس جائے گی. انت اول الرسل, اے نوح علیہ السلام آپ کو اللہ رب العالمین نے موقع دیا, 950 برس تک لوگوں کو آپ نے سمجھایا تھا. آپ اللہ رب العالمین کے سب سے پہلے رسول ہیں, آپ اللہ رب العالمین سے سفارش کر دیجئے. وہ بھی معذرت کر لیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی, میری حالت خود خراب ہے. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس. لوگ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے, ان سے بھی کہیں گے انت نبی اللہ و خلیلہ, ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کی دوستی کا نام آپ کو ٹائٹل ملا ہوا ہے, آپ تو اللہ رب العالمین سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے,
گے اور معذرت کر لیں گے، نفسی نفسی، میری بھی حالت خراب ہے، میں کسی سے کچھ کہنے والا نہیں۔ سارے انبیاء اللہ کے غصے کو دیکھ کر خوف زدہ ہوں گے، اللہ سے بات کرنے کی ہمت کسی کی نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے کہ جاؤ موسیٰ کے پاس، لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے موسیٰ علیہ السلام، آپ تو اللہ سے گفتگو کر چکے ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ تو اللہ رب العالمین سے کچھ کہیے۔ وہ بھی معذرت کر لیں گے، کہیں گے کہ ایک آدمی کا قتل میرے ہاتھوں سے ہو گیا تھا، جس کے قتل کا حکم مجھے نہیں دیا گیا تھا، میری حالت تو خود خراب ہے، آج اللہ جتنا ناراض اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، کلمتہ القاها الی مریم، بغیر باپ کے پیدا ہونے والا رسول و پیغمبر ہے، لوگ ان کے پاس جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی معذرت کر لیں گے، کہیں گے کہ لوگوں آخری پیغمبر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، لوگ امام الرسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے اے اللہ کے رسول، آپ سارے نبیوں میں سب سے افضل نبی، آپ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، آپ تو محبوب الہی ہیں، آپ اللہ رب العالمین سے کچھ سفارش کر دیجئے، یہ 50,000 سال کا دکھ درد ہم برداشت نہیں کر پا رہے، سورج سوا نیزے پہ ہے، پسینے میں ڈوبا جا رہا انسان، کوئی اپنی پڈلی کے برابر، کوئی اپنے ٹخنے کے برابر، کوئی اپنے گھٹنے کے برابر، کوئی اپنی کمر کے برابر، کوئی اپنی ٹھوڑی کے برابر، اور کوئی سراپا اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا، جس قدر جس کا گناہ ہوگا اسی طرح سے وہ ڈوبا ہوا ہوگا۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب لوگوں کو روتے بلکتے سسکتے میں دیکھوں گا فَأَخِرُّ لَهُ سَاجِدًا تَحْتَ الْعَرْشِ، اللہ کے عرش کے نیچے میں سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ رب العالمین اس وقت مجھے کچھ ایسی حمد و ثنا کے جملے اور کلمات سکھائے گا جو اس وقت میں نہیں جانتا، وہ اسی دم سکھائے جائیں گے۔ اس یہ بھی پتا چلا کہ جو لوگ اللہ کے نبی کو عالم الغیب کہتے ہیں، ہر چیز دنیا کی جان رہے ہیں، جو آنے والی وہ بھی خود اللہ کے نبی اس کی نفی کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو مجھے وہ کلمات اللہ کی تعریف کے سکھائے جائیں گے ابھی مجھے نہیں معلوم ہے کیا اللہ سکھائے گا، میں سجدے میں سر رکھ کے اللہ کے سکھائے گئے ان تعریفی کلمات کو کہنا شروع کر دوں گا۔ اللہ آواز دے گا یا محمد، اے محمد ارفع راسک، آپ اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، سوال تو کریے آپ کو دیا جائے گا، وشفع تشفع، آپ سفارش تو کیجئے، آپ شفاعت تو کیجئے، آپ کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں سر اٹھاؤں گا، یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے میرے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ آپ دعا کرنے لگیں گے، پھر اللہ رب العالمین انسانیت کا حساب و کتاب لینے کے لیے جلوہ فرما ہوگا۔ تو یہ شفاعت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، سارے انبیاء جس سے معذرت کر لیں گے، یہ سب سے بڑی شفاعت ہے جو قیامت کے دن ہمارے نبی کریں گے۔ اس کو شفاعت عظما، شفاعت کبریٰ، اور قرآن کی اصطلاح میں مقام محمود کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے اذان کی دعا میں سنا، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ رب العالمین جس نبی کے ذریعے سے ہمیں دین ملا، اذان ملی، نماز ملی، اے اللہ دعا کرتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما دے، مقام محمود عطا فرما دے۔ مقام محمود اسی شفاعت عظما کو کہتے ہیں۔ یہ پاور جو نبی علیہ السلام کو دیا گیا کہ آپ سفارش کریں گے، آدم سے لے کر نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ سب جواب دیں گے، یہ صرف میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوگی، اسی کو مقام محمود کہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا ہے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کے نفلی نمازیں پڑھا کریے، تہجد پڑھا کریے، اپنے رب سے امید رکھیے، آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کی تفسیر سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، مقام محمود یہی شفاعت ہے جو مجھے دیا جائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور ایک عجیب بات سنیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تئیں کتنے پریشان ہوتے تھے، ہماری اور آپ کی بھلائی کے لیے کتنا درد اس نبی کے سینے میں تھا، آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج اپنے نبی کی ہم عزت اتنی نہیں کر رہے ہیں جتنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے اپنی امتیوں کی فکر کی ہو۔ دور اندیشی دیکھیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ترمذی کتاب صفت القیامہ والرقائق والورع 2441 صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی۔ عوف بن مالک الاشجعی فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا اتانی آتم من عند ربی فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنت و بین الشفاعہ، ایک دن آسمان سے آنے والا ایک بندہ میرے پاس آیا، یعنی ایک فرشتہ۔ شارحین نے لکھا ہے جب اللہ کے نبی اس طرح کی عبارت استعمال کرتے تھے تو اشارہ ہوتا تھا جبریل کے علاوہ دوسرا کوئی فرشتہ آیا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا آسمان سے آنے والا کوئی میرے پاس آتا ایک دن اور مجھ سے اللہ رب العالمین کا پیغام پیش کرتا، مجھ سے پوچھتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو 2 آفر دیے، دونوں میں سے کوئی ایک آفر آپ کو قبول کرنا ہے، آپ کیا قبول کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فخیرنی بین ان یدخل نصف امتی، اللہ نے مجھے یہ آفر دیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس آپشن کو قبول کرتے ہیں کہ آپ کی امت کے آدھے حصے کو میں جنت میں ڈال دوں گا، یا دوسرے آپشن کو قبول کرتے ہیں کہ آپ کو قیامت کے دن شفاعت کرنے کا، سفارش کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ فخیرت الشفاعۃ، تو میں نے شفاعت والے آپشن کو قبول کیا ہے۔ آدھی امت جنت میں چلی جائے یہ آپشن چاہیے کہ سفارش کرنے کا پاور چاہیے آپ کو؟ میرے نبی نے کہا مجھے سفارش کرنے کا حق چاہیے۔ کیوں؟ آدھی فکس ہو گئی ہے کہ آدھی جنت میں جائے گی، اور اس والے آپشن میں پوری امت کا چانس ہے، جس نے ابھی کلمہ پڑھا ہے اور شرک سے پاک ہے، پوری امت کا چانس ہے جنت میں جانے کا۔ میرا نبی نہیں چاہتا تھا کہ میرا ایک بھی امتی جو صحیح دل سے میرے کلمے کو پڑھا ہو اور شرک سے پاک ہو جہنم میں رہ جائے، اس لیے آپ نے دوسرے والے آپشن کو چنا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا بھی ہے، اسی حدیث کے اندر ہے وَهِيَ لِمَن مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور وہ آپشن جو میں نے چنا تھا یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو بغیر شرک کے دنیا سے گئے ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی طرح کی سفارش کریں گے۔ پہلی یہ موقف کے لوگوں کے لیے جو سارے انبیاء معذرت کریں گے، پھر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جب پلسرات سے ہم لوگ گزر رہے ہوں گے، پلسرات بڑا خطرناک ہے، وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہوں گے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، اللہ کے نبی فرمائیں گے یا ربی سلم سلم، یا ربی سلم سلم، اے اللہ، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی سلامتی کی تجھ سے دعا کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں۔ وہاں بھی اللہ رب العالمین بچائے گا اپنے نبی کی امتیوں کو جو اہل توحید ہیں، نبی کی سفارش وہاں بھی قبول کی جائے گی۔ اسی طرح سے جب جو جنتی ہوں گے، ڈکلیئر ہو گیا کہ جنتی ہیں، جنت میں جائیں گے، دروازہ بند، کھلا ہوا دروازہ نہیں ملے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی سفارش کریں گے اے اللہ جنتیوں کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پہ جا کے دستک دیں گے، جنت کے دروازوں کا دربان گیٹ مین پوچھے گا من انت، تو کون ہے؟ پیارے پیغمبر فرمائیں گے انا محمد، میں اللہ کا رسول آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پیارے پیغمبر فرماتے وہ جواب دے گا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ محمد کے آنے پر ہی دروازہ کھولنا۔ اللہ کے نبی فرماتے میں دروازہ کھولنے کی سفارش کروں گا، دروازہ سب سے پہلے میرے لیے کھول دیا جائے گا، اور جب جنت کا دروازہ کھلے گا تو سارے جنتی پھر جنت میں جائیں گے۔ یہاں بھی سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سفارش کے بعد، آپ کی شفاعت کے بعد اللہ فرمائے گا اے میرے پیغمبر، اپنی امت کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈالنے کا فیصلہ میں نے کیا ہے، تیری سفارش کی وجہ سے، تیری شفاعت کی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو تو جنت میں لے کے چلا جا بغیر حساب و کتاب کے۔ یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش اور شفاعت کام آئے گی۔ اس کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کے نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو گئے۔ فیصلہ قیامت کے دن کیسے ہونے والا ہے؟ نیکیوں کا پلڑا بھاری تو جنتی ہو گئے، اور گناہوں کا پلڑا بھاری تو جہنمی ہو گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اہل اعراف کچھ لوگ ہوں گے جن کی نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اب کیسے فیصلہ کیا جائے؟ میرے پیغمبر اس وقت بھی سفارش کریں گے اے میرے اللہ، ان لوگوں کو تو جنت میں ڈال دے، محمد عربی تجھ سے ان کی سفارش کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سفارش قبول کی جائے گی، ان لوگوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بڑے بڑے گناہ کیے ہوں گے، میرے نبی کے امتی تو ہیں، لیکن ان سے زنا بھی ہو گیا، چوری بھی ہو گئی، جھوٹ بھی کبھی کبھار بول دیا ہے، شرک نام کی برائی سے پاک ہے، لیکن شرک کے علاوہ جو بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے گناہ ہو سکتا کیے ہوں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات میں کبھی انہوں نے شرک نہیں کیا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین اگر جہنم میں ڈال دے گا، اللہ کے نبی دعا فرمائیں گے، سفارش کریں گے اے اللہ میری امت کے ان لوگوں کو تو معاف فرما دے اور جہنم سے نکال دے جنہوں نے تیرے ذات میں، تیرے ساتھ میں کبھی بھی شرک نہیں کیا ہے۔ تو ایسے گنہگاروں کو بھی جہنم میں سزا بھگتنے کے بعد نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے تعلق سے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، ترمذی کتاب صفت القیامہ 2435 میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت، میری سفارش کل قیامت کے دن میری امت کے ان لوگوں کے لیے ہوگا جو بڑے بڑے گناہ کیے ہیں لیکن شرک نہیں کیے ہیں۔ یہ بات دماغ میں بٹھا کے رکھیے، آخر میں وہ بات آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے میں سفارش کروں گا جو لوگ بڑے بڑے گناہ کر کے جہنم میں چلے گئے، لیکن اللہ سے میں سفارش کروں گا، اللہ نکالے گا ان کو۔ یہی وہ شفاعت و سفارش ہے جس کو معتزلہ اور خوارج کے لوگ نہیں مانتے، بولتے اس کو ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو خارجی قسم کے لوگ ہوتے ہیں،
جو معتزلہ ہیں ان کا ماننا ہے کہ جس آدمی نے زندگی میں ایک بار جھوٹ بول دیا وہ کافر ہو گیا، ایک بار زندگی میں جس نے زنا کر لیا، چوری کر لی، کوئی بڑا کبیرہ گناہ کر دیا وہ کافر ہو گیا۔ یہی لوگ مسلمانوں میں ہوتے ہیں جو حقیقت میں ذہنی طور سے مسلمانوں کو قتل کرنے والا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، یہ جائز سمجھتے ہیں ایسے مسلمانوں کا قتل کرنا جو مسلمان کسی کبیرہ گناہ میں ملوث ہے، اور یہ غلط منہج ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ خارجی لوگ بڑھتے جائیں گے، اور آپ نے فرمایا تھا جب بھی ان کو دیکھنا تو جان سے مار دینا کوئی بھی ہو۔ اسلامی حکومت کے بادشاہوں کو آرڈر دیا تھا آپ نے۔ آج یہ فکر دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے کہ کسی آدمی نے اگر کوئی بڑا گناہ کر لیا اس کو کافر کہہ دیا۔ آج جتنے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے مسلم بادشاہوں کو کافر کہہ رہے ہیں، مسلم کنٹریز کے لوگوں کو، پوری سلطنت، پوری بادشاہ، پوری حکومت کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ اسی سوچ کے حاملین لوگ ہیں، اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ہم کٹر مسلمان۔ یہ کٹرتا نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے اسلام کے نام پر۔ جو کوئی بڑا گناہ، شرک کے علاوہ جو کوئی گناہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین جب معاف کرنے کو تیار ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر بغیر توبہ کے میرے یہاں آ گئے تو میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو سزا دے کے جنت میں ڈالوں گا۔ تم کون ہوتے اسے کافر کہنے والے، جس کو اسلام نے، میرے نبی نے، قرآن نے نہیں کافر کہا؟ اور حقیقت میں ایسی سوچ کے لوگ، خارجی صفت کے لوگ انتہائی زیادہ خطرناک ہیں، یہ اسلام کے لیے بھی اور غیروں کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں کبیرہ گناہ جو کر کے دنیا سے چلے گئے لیکن توحید کی روشنی سینوں میں تھی، میں ان کے لیے بھی سفارش کروں گا۔ ذرا نمونہ دیکھیے، جب اللہ کے نبی سجدے میں اللہ کے عرش کے نیچے جائیں گے، اللہ کیسے اپنے نبی سے کہے گا ان کو جہنم سے نکالو، ان کو جہنم سے نکالو۔ حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کتاب التوحید میں، اللہ فرمائے گا اخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من ایمان۔ اے میرے پیغمبر، تیری امت کے اہل توحید میں سے، توحید پرست لوگوں میں سے جن کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے۔ ایک جو کے برابر بھی ایمان ہے تو جنت میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر میں کرنے کے بعد دوبارہ سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر وہی پروسیس ہوگا، پھر میں اللہ سے دعا مانگوں گا، پھر اللہ فرمائے گا مانگ میرے پیغمبر تجھے کیا چاہیے، سل تعطا واشفع تشفع۔ میں پھر اپنا سر اٹھاؤں گا، پھر اللہ رب العالمین سے کہوں گا یا ربی امتی امتی، اے اللہ میری امت جو جہنم میں چلی گئی ہے ان کے لیے میں سفارش کرتا ہوں، جن کے سینوں میں توحید کی روشنی ہے ان کے لیے میں تجھ سے شفاعت کرتا ہوں، انہیں جہنم سے نکال دے۔ اللہ پھر فرمائے گا اخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة او خردل من ایمان، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو نکال جہنم سے، ان کو جنت کے اندر ڈال دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر اللہ رب العالمین سے دعائیں کروں گا، پھر اللہ فرمائے گا پیغمبر اپنا سر اٹھائیے، پھر اللہ تعالیٰ تیسری بار فرمائے گا اخرج منها من كان في قلبه ادنى 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 مثقال حبة خردل من ایمان۔ اے نبی ایک رائی کے دانے کو 3 ٹکڑے میں کر دیا جائے، ایک ٹکڑے کے برابر بھی جس کے سینے میں ایمان ہو، توحید ہو، اسے بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے۔ پھر میرے پیغمبر اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں جائیں گے، چوتھی مرتبہ اللہ فرمائے گا یا نبی، اے میرے پیغمبر سوال کریے آپ کو کیا چاہیے۔ اللہ کے نبی پھر فرمائیں گے اے اللہ میری امت کے لوگوں کو بچا لے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ چوتھی بار اللہ کے نبی فرمائیں گے یا ربی اذن لی فی من قال لا الہ الا اللہ، اے میرے اللہ مجھے تو اجازت دے دے میری امت کے لوگوں میں جن لوگوں نے بھی سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے اور توحید پہ عمل کیا ہے، ایسے تمام لوگوں کو میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دوں۔ اللہ فرمائے گا وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی لاخرجن منها من قال لا الہ الا اللہ۔ او میرے پیغمبر، او میرے محبوب، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مجھے میری کبریائی کی قسم، مجھے میری عظمت و جلالت کی قسم، میں خود ان بندوں کو جہنم سے نکالنے والا ہوں جنہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے۔ آپ سوچئے کس قدر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت قیامت کے دن کام آئے گی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو جنت میں جا چکے ہیں، ان کو بھی شفاعت اور سفارش کی ضرورت ہو، کیوں؟ اسٹیٹس اور بلند کرنے کے لیے، درجات اور اونچے کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سفارش کریں گے بلندی درجات کے لیے۔ کچھ ایسے کفار کا تذکرہ ملتا ہے حدیثوں کے اندر، ایک ایسے شخص ہیں جو کافر ہیں، دنیا سے کفر کی حالت میں گئے، ایمان قبول ہی نہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے تعلق سے بھی سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش قبول ہوگی، لیکن جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، عذاب کم کر دیا جائے گا، تخفیف ہو جائے گی عذاب میں۔ وہ کون ہے؟ آپ کے چچا ابو طالب، ایمان نہیں لائے،
لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جو سفارش کریں گے اس سے ان کے عذاب میں تخفیف کمی ہو جائے گی. کفر کی وجہ سے ابو طالب جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا چکے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، جہنم کے اندر ہی رہیں گے، لیکن جہنم میں ان کا عذاب کم کر دیا جائے گا. اور وہ کم عذاب اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں آگ کی جوتی پہنا دی جائے گی جس سے دماغ ان کا کھول رہا ہوگا. بس اتنا ہو سکے گا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ شفاعت کی قسم کہ اللہ کے نبی کسی کافر کے لیے سفارش کریں، یہ صرف میرے نبی کے لیے حلال و جائز تھا، اور صرف ابو طالب کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. کوئی دوسرا کسی کافر کے لیے شفاعت کر ہی نہیں سکتا، یہ نبی کے لیے خاص تھا. اسی لیے حدیث کے اندر موجود ایک اور پیغمبر کے والد جنہوں نے دعا کی تھی باقاعدہ کہ اللہ قیامت کے دن میں مجھے میرے والد کے بارے میں رسوا نہ کرنا. حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر کے بارے میں دعا کی تھی. وہ بھی قیامت کے دن دعا کریں گے جب اپنے باپ کو آگ میں جلتا ہوا جہنم کے اندر دیکھیں گے. اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے رسوا ذلیل نہیں کرے گا. اے اللہ میرا باپ جل رہا ہے، جہنم میں ہے، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ میرا باپ جہنم میں ہے اور میرے پیچھے پوری جماعت ہے، میری امت کے لوگ ہیں، میں اللہ کا خلیل ہوں، اللہ کا دوست ہوں، میرا باپ جہنم میں ہے. اللہ میرے باپ کے حق میں میری سفارش قبول کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب و احادیث الانبیاء 3350 حدیث موجود ہے، حضرت ابراہیم کی یہ سفارش قبول نہیں کی جائے گی. باپ کے حق میں حضرت ابراہیم کی سفارش قبول نہیں. کیوں؟ کیونکہ باپ مشرک تھا. لہٰذا ابو طالب کے حق میں جو نبی کی ہوئی وہ اس لیے کہ انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ میرے نبی کا کیا تھا، شاید اللہ رب العالمین نے اسی کا تھوڑا سا صلہ دے دیا ہے، اور یہ میرے نبی کے لیے خاص تھا. ورنہ کوئی کسی کافر کے لیے شفاعت نہیں کرے گا، نہ کوئی سفارش کرے گا. قبر کے اندر جو لوگ دفن ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سفارش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت کے دن اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. مختلف قسمیں، مختلف انواع، مختلف شکلیں ہم اور آپ نے دیکھ لیں. سوال یہ ہے کہ کن کے لیے اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے؟ کون ایسا اس امت کا ایسا شخص ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ ہم نبی کی سفارش کے زمرے میں، دائرے میں آ جائیں؟ گناہ سے کوئی پاک تو ہے نہیں، گناہ سب کے ہیں، ہمارے ہیں، آپ کے ہیں، سب کے ہیں. اس لیے ہمیں شفاعت کی اور زیادہ ضرورت ہے. پھر ہمیں کچھ ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تمام قسم کی سفارشیں ہیں اس میں ہم داخل ہو جائیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم بخش دیے جائیں. آئیے حدیث سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے کہ کس کو یہ ملے گا اور کس کو نہیں ملے گا. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 99. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ. ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے آفر دیا کہ ہر حال میں تمہاری دعا قبول کی جائے گی، گارنٹی ہے، دعا مانگو. ہر نبی نے اپنی اپنی دعا مانگ لی. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ. لیکن میں محمد الرسول اللہ نے اپنی اس دعا کو، اپنی اس آفر کو قیامت کے دن اپنی امت کے حق میں بچا رکھا ہے تاکہ ان کی سفارش کروں گا. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. اللہ رب العالمین سے امید ہے میری اس شفاعت اور میری اس سفارش کا حقدار وہ میرا پورا امتی، وہ تمام کے تمام لوگ ہوں گے جو زندگی میں شرک نہیں کیے ہوں گے، بغیر شرک کے دنیا سے گئے ہوں گے. اگر شرک ہوا بھی ہے تو توبہ کر کے گئے ہوں گے، یعنی کہ ان کے نامہ اعمال میں شرک نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، تو ضرور میری شفاعت کا حقدار بن جائے گا کیونکہ میرا امتی ہے. معلوم کیا ہوا؟ زندگی میں اگر شرک ہو گیا ہے تو توبہ جتنی جلدی ہو جائے کر لے جائیں اور آئندہ کبھی نہ کریں. ایک اور حدیث اسی طرح کی سن لیں. صحیح بخاری کتاب العلم حدیث نمبر 99. بڑی پیاری حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے بھی راوی ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ. اے اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت، آپ کی سفارش کا حقدار کون بنے گا؟ وہ خوش قسمت کون ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دینے سے پہلے ایک اور جواب دے دیا. ابو ہریرہ کی تعریف کر دی. آپ نے فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ يسألني عن هذا الحديث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. اے ابو ہریرہ مجھے اس بات کی امید تھی، میرا گمان تھا کہ اس چیز کے بارے میں تم سے پہلے کوئی اور نہ پوچھے گا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے، میں نے تم کو بار بار دیکھا ہے کہ تم میری حدیثوں کے کتنے حریص ہو، کتنے لالچی ہو، کتنی کوشش کرتے رہتے ہو کہ اللہ کے نبی سے کتنا علم لے لوں، کتنا سیکھ لوں. اس لیے
ابو ہریرہ مجھے امید اور گمان تھا کہ تم اس کے بارے میں پہلے سوال کرو گے۔ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کی تعریف کی، اور حقیقت میں تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں اللہ کے نبی کی اگر کسی نے بیان کی ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، تقریباً 5000 سے زیادہ حدیثیں اکیلے صحابی بیان کرنے والے ابو ہریرہ۔ اسی لیے ہمارے کچھ مقلد بھائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہتے ہیں یہ فقیہ نہیں تھے، ان کو سمجھ زیادہ نہیں تھی، کیونکہ ان کی اکثر حدیثیں ان لوگوں کے خلاف ہیں، ان کے مسئلے مسائل کے خلاف چلی جاتی ہیں، اس لیے انہی کو کہہ دیا نہ سمجھ آدمی۔ اتنا بڑا صحابی جس کی میرے نبی تعریف کر رہے ہو اس کو لوگ نہ سمجھ کہہ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت، کہاں جا رہے ہیں۔ جواب اللہ کے نبی نے کیا دیا۔ سوال کیا تھا؟ کون خوش قسمت ہے جو آپ کی سفارش اور شفاعت کا حقدار ہوگا؟ اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ۔ قیامت کے دن میری سفارش کا حقدار وہ خوش قسمت ہوگا، وہ قسمت والا میرا امتی ہوگا جس نے سچے دل سے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا، سچے من سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہوگا۔ دونوں حدیثوں کا ایک ہی مفہوم، ایک ہی جواب ہے کہ جس نے شرک نہیں کیا ہوگا وہی امتی میری سفارش اور شفاعت کا حقدار ہوگا۔ یہ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، دو ٹوک فیصلہ کر کے جا رہی ہے۔ اب اس سے پہلے جو آپ نے سنا، اللہ کے نبی کو اللہ کہے گا جس کے دل میں جو کے برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکالو اور جنت میں ڈال دو، جو کے برابر چھوٹا سا۔ دوسرے زمرے میں اللہ رب العالمین فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر ایمان ہو اس کو بھی جہنم سے نکالو۔ تیسرے زمرے میں اللہ رب العالمین فرمائے گا ایک رائی کے دانے کے 3 حصے کرو، ایک حصے کے برابر بھی ایمان ہو تو نکال کے اس کو جنت میں ڈالا جائے۔ چوتھے بار اللہ فرمائے گا جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھا ہے، اس کو بھی جنت کے اندر ڈال دیا جائے۔ اور دوسری طرف اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو شرک نہیں کیا ہوگا اسی کو میری سفارش و شفاعت ملے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ بندہ جو امتی شرک کرتا ہے، مطلب یہ کہ اس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان نہیں بچا، مطلب یہ کہ اس کے دل میں جو کے برابر بھی ایمان نہیں بچا، مطلب یہ ہوا کہ اس کے دل میں رائی کے 3 حصے کر دیے جائیں تو ایک حصے کے برابر بھی ایمان نہیں بچا، ورنہ ایمان اور شرک اکبر اللہ کی قسم ایک دل میں اکٹھا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ باتیں جاننے کے بعد اب آپ کو اندازہ ہوگا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ شرک کو کبھی نہیں معاف فرمائے گا، اس کے علاوہ سارے گناہوں کو چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ آج آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم جیسے مولوی علماء کیوں بار بار توحید کی بات کرتے ہیں، کیوں بار بار شرک سے آپ کو ڈراتے ہیں اور یاد دلاتے ہیں کہ شرک کے قریب تک نہ جانا۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگوں کو یہ ساری چیزیں لگتی ہوں گی بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں، کیا ضرورت ہے توحید اور شرک بار بار بیان کرنے کی؟ اخلاق بیان ہونا چاہیے، سیرت بیان ہونی چاہیے، نماز بیان ہونی چاہیے، اکرام مسلم بیان ہونی چاہیے، فضائل بیان ہونے چاہیے، وہ سب اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن شرک کے ساتھ اگر آپ گئے تو سب سے قیمتی چیز میرے نبی کی شفاعت سے یا محروم ہو جائیں گے، اور دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے محفوظ ہو، بغیر گناہ کے آسمان پہ چلا جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں چلا جائے۔ سب کو ضرورت ہے نبی کی سفارش کی، سب کو ضرورت ہے نبی کی شفاعت کی، لہٰذا زندگی میں اگر آپ چاہتے ہو کہ نبی کی اس شفاعت کا حقدار بن جائیں تو شرک سے آج ہی توبہ کریں، ذرہ برابر گنجائش اپنی زندگی میں نہ رکھیں کہ آپ کے نامہ اعمال میں کہیں بھی شرک لکھا ہو۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، صحیح سنن ترمذی کتاب الدعوات کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کی اولاد، کل قیامت کے دن تو میرے پاس آ جائے اور تیرے پاس جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہو، زمین سے لے کر آسمان تک تیرے گناہوں کا دفتر موجود ہو، لیکن ان سارے دفتروں میں شرک نہ ہو، اے میرے بندے میں اسے معاف کرنے میں، بخشنے میں دیر نہ لگاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ بھی نہ ہوگی، زمین بھر کے تجھے معاف کر دوں گا۔ اب بات سمجھ میں آئی کیوں اللہ معاف کرے گا؟ یہ لوگ جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگ جہنم میں جانے کے حقدار ہو گئے، اب ان کو ڈالا ہی جانے والا، اللہ کے نبی سفارش کریں گے اللہ ان کو نہ ڈال، وہ بچا لیے جائیں گے۔ یہ ساری قسمیں سب میں ایک ہی شرط ہے کہ آپ کو شرک سے بچنا ہے، اس سے زیادہ آپ کو شرک سے ڈرانے والی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی سفارش اگر پانی ہے تو شرک سے توبہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ نہیں بچ سکتے۔ اس لیے علماء نے قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں شفاعت اللہ کے نبی کی حاصل کرنے کے لیے کچھ شرطیں بتائی ہیں۔
آپ اس شرطیں سنیے. شرط نمبر 1, کس کے حق میں اللہ کے نبی سفارش کریں گے اور کون سفارش کرے گا؟ صرف اللہ کے نبی سفارش نہیں کریں گے, یہ بھی جان لیجئے, تمام انبیاء کو بھی موقع دیا جائے. کچھ سفارشیں ایسی ہیں جو نبی کے لیے خاص ہیں, دوسرا اس میں شریک نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ ایسی ہیں جس میں انبیاء بھی کریں گے, فرشتے بھی کریں گے, دنیا کے تمام نیک اور صالح لوگ کریں گے. لیکن کون کرے گا اور کس کے حق میں کرے گا, اس کے لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اصول و ضابطہ بتایا. پہلی شرط یہ ہے کہ اس دن, قیامت کے دن, وہی سفارش کرے گا جس سے اللہ راضی ہوگا, جس سے اللہ راضی ہوگا. دوسری شرط ہے, قیامت کے دن وہی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا, راضی ہے پلس اجازت بھی دے گا کہ ہاں تم سفارش کرو. تیسری شرط ہے, جس کے حق میں اللہ رب العالمین سفارش کروانا چاہتا ہوگا, اللہ تعالیٰ اجازت دے گا میرے فلاں بندے کے حق میں سفارش کرو. مطلب ساری چیز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اللہ کو سب معلوم ہے دنیا کی سفارش اور آخرت کی سفارش میں ایک بڑا فرق ہے. دنیا کی سفارش میں کسی بڑے شخص کے پاس اپنی بات پہنچانے کے لیے آپ کسی میڈیٹر کو بیچ میں اگر رکھ رہے ہیں تو وہ بڑا شخص آپ کو شاید نہ جانتا ہو, اس لیے بیچ میں آپ کو سفارشی کی بہت شدید ضرورت ہے. آپ اسی سے ساری بات کہیں گے, اسی کو سمجھائیں گے کہ ایسے ایسے میرے بارے میں بتا رہا, میں یہ ہوں فلاں ہوں. لیکن اللہ رب العالمین کے بارے میں ایسا نہیں ہے. اللہ پہلے سے جانتا ہے کس بندے کے بارے میں سفارش کرنی ہے اور کون بندہ اس لائق ہے اور کون سفارش کرے گا. ساری چیزیں اللہ کو معلوم ہے. یہ کیوں پھر ہو رہا ہے؟ سفارش اور شفاعت یہ اللہ تعالیٰ کے بخشنے کے طریقے ہیں, لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے کھلا دروازہ نہیں رکھا ہے. اجازت اللہ کی ہوگی تب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, تب دوسرے انبیاء سفارش کریں گے, تب فرشتے سفارش کریں گے. اور اللہ اگر اجازت نہیں دے گا کہ فلاں بندے کے بارے میں نہیں کرنا ہے تو کسی نبی کی جسارت نہیں, کسی نبی کی ہمت نہیں ہے, کسی فرشتے کی ہمت, کسی ولی کی ہمت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بول سکے. اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے. آدم علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ نہیں بولنا شروع کر دیں گے, اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں جائیں گے, اللہ کی تعریفیں کریں گے, اللہ کہے گا مانگو, پھر مانگنا شروع کریں گے, پھر آپ سفارش کریں گے. معلوم یہ ہوا کہ جب اللہ کے پیغمبر کو اجازت کی ضرورت ہے, پھر دنیا کے دوسرے لوگ جن کی نیکی کا عطا پتہ نہیں ہے, جن کی عبادتوں کا عطا پتہ نہیں, وہ کیسے کہتے ہیں میرے یہاں آ جاؤ میں تمہیں بخشوا دوں گا؟ کیا جرت ہے, کیا ہمت ہے, کہاں سے دین کہاں سے نیکی لائے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑا دعوت ٹھوک رہے ہیں. یہ باتیں جو تینوں شرطیں بتائی گئی یہ ہوا کی بات نہیں, یہ قرآن کریم کی بات. قرآن کریم میں آپ ترجمہ سن لیجئے, سورہ نجم آیت نمبر 26, اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا, بہت سارے کتنے ایسے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارشیں کوئی فائدہ نہ دیں گی. إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ, ہاں وہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے اجازت دے دے گا یا جس سے اللہ راضی ہو جائے گا تو اس کے حق میں کام آ جائیں گے, سفارش قبول کر لی جائے گی. یعنی اللہ نے فرشتوں کے بارے میں کہا کتنے ایسے آسمانوں میں فرشتے جن کی سفارش و شفاعت بھی کوئی کام نہ کرے گی. دوسری آیت سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا, اس دن کسی کی سفارش قبول نہ کی جائے گی, کام نہ کرے گی, نفع نہ دے گی, مگر اس کے لیے جس کی اللہ تعالیٰ اجازت دے گا اور اللہ جس کی باتوں سے راضی ہوگا. تیسری آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 28, اللہ نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے سارے لوگوں کو جانتا ہے, ہم سب کے سارے کرتوتوں کو جانتا ہے. ولا یشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشیته مشفقون, اللہ کے سامنے کوئی سفارش نہ کرے گا مگر وہی کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا, جس سے اللہ راضی ہوگا. اور وہ آیت الکرسی سب کو یاد ہوگی, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, اس کا معنی کیا ہے, کون ہے, کس کی اتنی جرأت ہے, کس کی اتنی ہمت ہے کہ اللہ کے سامنے اللہ کے پاس سفارش کر دے بغیر اجازت کے. یہ اس آیت کا مطلب, اس ٹکڑے کا مطلب ہے. اب پتہ یہ چلا کہ مشرکین مکہ جو بتوں کو پوجتے تھے, جو پہلے زمانے میں نیک لوگ تھے, وہ لوگ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ, ہم اس لیے ان کے اوپر چڑھاوا چڑھا رہے ہیں, پوج رہے ہیں کیونکہ اللہ کے پاس میری سفارش کریں گے. اللہ اجازت نہیں دے گا. سوال ہی نہیں ہے کسی بت کو اور کسی غلط انسان کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے. جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک سے پاک ہو, تو وہ شخص جو خود شرک میں لپٹا ہوا ہو, جس کے ذریعے سے لوگ شرک کر رہے ہوں اور وہ خود غلط انسان ہو, اس کو کیسے پرمیشن مل جائے گا دوسروں کے حق میں تم سفارش کر دو؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس لیے صاف کر دیا ہے ان معبودان باطلہ کے حوالے سے. کہتا ہے اللہ رب العالمین سورہ اعراف آیت نمبر 53 میں یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. اللہ فرماتا ہے کہ جب لوگ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, کون لوگ, جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں, دوسروں کو خوش کرنے میں لگے ہیں کہ ان کو راضی کر لو, کل اللہ کے پاس یہ ہماری سفارش کر دیں گے. اللہ فرماتا ہے جب یہ لوگ سارا عذاب دیکھ لیں گے تو یہ کہیں گے قد جاءت رسل ربنا بالحق, دنیا میں جو رسول آئے تھے وہ سب لوگوں نے تو سچ اور حق بتایا تھا, ہم ہی لوگ بھول گئے تھے. فہل لنا من شفعاء, وہ سب کے سب لوگ آج تو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. ابلیس بھی بھاگ گیا, جن کو ہم پوجتے تھے, جن کو چڑھاوا چڑھاتے تھے, وہ سب کے سب بھاگ گئے. ہے کوئی جو ہماری سفارش
سفارش کر دے. آواز لگائیں گے. قرآن کہتا ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء, ہے کوئی جو میری سفارش کرے, فَيَشْفَعُوا لَنَا, تاکہ ہم بھی جہنم سے نکال لیے جائیں اور جنت میں ڈال دیے جائیں. جب ان کو کوئی سفارشی نہ ملے گا اللہ دعا کریں گے یا پھر ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جاتا تو ہم بھی توحید پرستوں کی طرح توحید لے کر آتے, تاکہ سینوں میں رائی کے برابر بھی اگر توحید ہوتی تو آج ہم بھی جہنم سے نکال لیے جاتے. کاش کہ واپس دنیا میں بھیج دیا جاتا, یا آج کوئی ہمارے لیے بھی دو لفظ بول دیتا اللہ سے, کوئی بولنے والا نہ ہوگا. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, ظالموں مشرکوں کا کوئی مددگار نہ ہوگا. ضروری ہے توحید, ضروری ہے شرک سے پاک ہونا. اس لیے اللہ رب العالمین نے قاعدہ اور قانون سب کچھ بتا دیا ہے. اب آخری سوال کا جواب دے کر بات ختم کریں گے انشاءاللہ 5 منٹ کے اندر. ہم سب نے کیا سیکھا ابھی تک کہ اللہ کے نبی سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے. اس میں حقدار بننے کے لیے پہلی شرط ہے کہ ہمیں شرک سے توبہ کرنی ہے, خاتمہ ہمیں توحید کے ساتھ ہوئی ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے, سب کے دل میں تمنا جاگ گئی کہ کاش ہم اللہ کے نبی کی دعا کا حصہ بن جاتے. پیارے پیغمبر ہمارے لیے بھی کہہ دیتے جب امتی آپ فرما رہے ہیں اس میں ہمارا بھی نام ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے, اس کو بھی معاف فرما دے. اس کے لیے ہم دنیا میں پہلا کام کیا کریں گے؟ توحید اپنائیں گے, شرک سے توبہ کریں گے. لیکن اس کے لیے ہم کس سے درخواست کریں؟ کہیں ہم دعا بھی کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجازت دے گا سفارش کرنے والے کو, اللہ رب العالمین اجازت دے گا اس کے بارے میں جس کے حق میں سفارش کی جائے, تو ظاہر سی بات حق کیا بنتا ہے؟ آپ کو شفاعت چاہیے, سفارش چاہیے, تو کہ دعا کس سے کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ابراہیم علیہ السلام سے, اولیاء بزرگوں سے؟ نہیں, اللہ سے. اور یہ لوجیکلی صرف بات نہیں, یہ قرآن کی بات ہے. سب سے پہلے جو آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی گئی سورہ زمر کی آیت نمبر 44, اللہ تعالیٰ نے اسی سوال کا جواب دیا اور فرمایا قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, اے نبی کہہ دیجئے ساری قسم کی سفارشیں, ساری قسم کی شفاعتیں تو اللہ کی ہے. سب کا مالک, سب کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ جس کو اجازت دے گا وہی منہ کھول پائے گا, اور اللہ جس کے حق میں اجازت دے گا اسی کے حق میں سفارش ہو پائے گی. جب سارا مالک اللہ, سب چیزوں پر اختیار اللہ کا ہے, تو پھر اللہ رب العالمین سے ہی دعا مانگی کہ ہم تیرے نبی کی سفارش میں آ جائیں. اے اللہ میرے نبی میرے حق میں سفارش کرے تو میرے نبی کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما لے. یہ دعا کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے. یہی اس آیت کا معنی ہے. ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ دعا کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور دعا عین عبادت ہے. دعا غیر اللہ سے کریں گے تو شرک ہو جائے گا, اور جب شرک کر بیٹھیں گے تو پھر شفاعت سے تو ویسے باہر ہو جائیں گے. لہٰذا اس باریکی کو سمجھیں. اسی لیے ہم دنیا کو سمجھاتے ہیں اور بتلاتے ہیں اپنے ان بھائیوں کو بھی جو نبی کے عشق اور محبت کا دم بھرتے ہیں کہ دنیا میں آپ چلا تو رہے ہو, آپ کے احساسات صحیح, جذبات صحیح, آپ کے خیالات صحیح, ہم آپ کی نیتوں پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتے, لیکن محبت آپ کی دھری کی دھری رہ جائے گی اگر آپ شرک لے کر دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی کی شفاعت کے حصے دار حقدار نہیں بن سکتے. اس لیے اپنی زندگی کو شرک سے پاک کریے. یہی اس درس کا پیغام ہے کہ اللہ کے نبی سے اگر آپ کو محبت ہے تو نبی کی دعوت بھی تھی کہ شرک سے خود کو پاک کرو, توحید کے علمبردار بنو.